नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मारूफ आलिम दीन हज़रत खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब हमारे साथ हैं। तो आइए हालात हज़रा पर कुछ उनसे सवालात करते हैं और कुछ इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। हज़रत, सबसे पहले ये जानना है कि इस वक्त जो माशरे में बेराह रवी फैली हुई है, जो बेराह रवी बिखरी हुई हम महसूस कर रहे हैं, इसको लेकर मुसलसल आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुसलमानों का क्या किरदार होना चाहिए इस माशरे के सुधार के लिए? मेहनतें तो अपनी जगह बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन बावजूद माशरा कंट्रोल में आता हुआ नज़र नहीं आता। आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कौमें मुख्तलिफ़ हालात से गुज़रती हैं, ये हिस्ट्री बताती है। कौमें कभी उनका माइंडसेट हेल्दी होता है, समझदार होती हैं, वो मजबूती के असबाब जानती हैं और कमज़ोरी के भी असबाब जानती हैं। फिर कभी एक दौर ऐसा भी आता है उसी कौम पर भी कि जिसकी कुछ नस्लों के अंदर बहुत ज़्यादा गफलत और माहौल की ख़राबियों को कबूल करने का एक मिजाज आ जाता है, जैसे ड्रग्स हैं और तरह तरह की बेहुदा हरकतें हैं। तो ये कौमों पर ये हालात आते हैं, कोशिशें होती हैं। अब उसका इलाज ये होता है कि कौम के नौजवानों को कोई बड़ा मिशन दे दिया जाए, क्योंकि वैक्यूम फिल होकर रहता है, वैक्यूम बाकी नहीं रहता। जब कौम के नौजवानों के सामने कोई बड़ा मिशन नहीं होता तो नौजवानी के शौक़ में वो बेचारे बहुत नुकसान उठाते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का माहौल है वो इतना ख़राब हो गया है कि उसमें किसी बच्चे का या बच्ची का अपने आप को बचाना, इसके लिए मजबूत डिटर्मिनेशन चाहिए, मजबूत विल पावर चाहिए, मजबूत ईमान चाहिए। तो यंग नस्ल की जिस तरह की ईमानी तरबियत होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे की ज़रूरत है। पुराने रवायती तरीक़े पर जो दीनी काम हो रहे हैं वो नौजवान नस्ल के लिए अब काफ़ी नहीं है। अपडेट होना चाहिए। नौजवानों से उनके अपनी ज़ुबान में बात करना चाहिए, उनके जो कंसर्न्स हैं वो शेयर करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चों तुम जिस मुश्किल में हो उसको हम समझते हैं, सिर्फ डांट फटकार इलाज नहीं है। तो बच्चों तुम इस वक्त जिस तरह के को एजुकेशन में हो, तुम्हारे यंग एज में जो डिज़ायर्स उभर जाती हैं, मोबाइल के ज़रिए से जो तबाही आ रही है, तो उसकी वजह से बच्चों के बिगाड़ को समझना चाहिए। बच्चों को डांटना टपटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको रूहानियत का मज़ा चखा दिया जाए तो वो कभी भी करीब नहीं जाएंगे इन चीज़ों के, बल्कि वो ख़ुद एक दूसरी पाकीज़ा तहज़ीब को आम करने की, असरनो आम करने की कोशिश का एक बहुत बड़ा सुतून बन जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ एक तरफ ये हालत है कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, एक तरफ अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा परसेंटेज नौजवानों का है जो तौबा कर रहा है, ज़िंदगी बदल रहा है, सीरियस ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं तो चूँकि इसी मैदान में कुछ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि सिर्फ मुझसे जो नौजवानों का ताल्लुक़ है, लड़कों का, मेल का भी और फीमेल का भी, जो शायद उनकी तादाद जिन्होंने तौबा की है, जिनकी ज़िंदगी अब काबिल रश्क बन रही है, वो तकरीबन 30-35 लाख है। सिर्फ नौजवान, ये मैं सिर्फ नौजवान की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ समझिए कि 20, 15, 16, 17 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल की उम्र तक, और वो लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। यानी उनको समझाना पड़ता है कि रोज़ाना इतनी नफलें मत पढ़ो, इतने नफली रोज़े मत रखो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये भी हो रहा है, लेकिन इसकी खबरें चूँकि नहीं आती। एक कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये आप लोगों के लिए न्यूज़ नहीं है। आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो अच्छी खबरों की तो खबरें आती ही नहीं ना। मैंने एक मरतबा मीडिया की बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, कुलदीप नैयर साहब के सदर थे, तो मैंने उनसे उस वक्त इस जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग 2 महीने के लिए अच्छी खबरें फैलाना शुरू कर दीजिए, बुरी खबरें बंद कर दीजिए, समाज को सुधारने की मैं गारंटी लेता हूँ। वाकई ये बहुत अहम बात, कुरान ने ये तरीक़ा सिखाया है। कहीं पर क्राइम हो जाए तो उसको छुपा लो, उसके लीगल एक्शन लो,
اس کو پھیلاؤ مت. اور جہاں پہ کوئی نیکی ہو جائے تو اس طرح حضور نے اس کو پھیلایا ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک گنہگار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے تھے. یہ اگزامپل سیٹ کیا اللہ کے رسول نے. کوئی ایک اچھی خبر آئے تو اس کو پھیلاؤ. ہمارے چاروں طرف روزانہ کئی اچھی خبریں ہوتی ہیں، لیکن واہ میڈیا کے لوگ، ان کو اچھی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج فلاں نے فلاں بیوہ کی مدد کی، آج فلاں نے فلاں بے سہارا لڑکی کی شادی میں حصہ لیا. یہ نیوز ہی نہیں بنتی. اخبار میں بھیجو تو اتنی سی چھاپ دیں گے، وہ بھی دوستی کی وجہ سے. اور اگر یہ ہو کہ ریپ کر دیا تو اتنی بڑی خبر آئے گی. اس کے ویوز بھی زیادہ جاتے ہیں. تو یہ سماج کا بگاڑ ہے نا، یہ سماج کا بگاڑ ہے اور میڈیا کا بگاڑ ہے. میڈیا اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس لیے میڈیا کا فائدہ کم، نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے. ایک لمبے عرصے سے بہت سارے ملک بھر میں مساجد کی تعمیر کا کام ہوا، مدارس بہت بڑی تعداد میں بنائے گئے. آج انہی مدارس اور مساجد کو رینوویشن کے نام پر بہت مال اس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، لیکن کہیں پر تعلیمی بیداری یا تعلیمی ادارے عصری تعلیم کو لے، کیونکہ ایک بڑا طبقہ امت کا وہاں جا رہا ہے جہاں سے غلط تعلیم کا آج خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے. میں پھر وہی سخت اختلاف کروں گا آپ کی اس ریڈنگ سے. یہ میڈیا والوں کا کوئی اسپتال ہے دنیا میں جہاں ان کا علاج کیا جا سکے؟ نگیٹو تھنکنگ. آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کم سے کم 250 ماڈرن ایجوکیشن کے انگلش میڈیم اداروں کے بورڈ میں ہوں. جگہ جگہ اسکول کھل رہے ہیں، جگہ جگہ کالجز کھل رہے ہیں. کہیں پر وہ بہت اچھے معیار پر ہے، کہیں پر ذرا معیار کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا رجحان تعلیم کی طرف بہت بڑھ رہا ہے. کرناٹک میں بہت کمی ہے. اب میں تو نہیں مانتا. کرناٹکا میں لمین سوسائٹی ہے، کرناٹکا میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کرناٹکا تو ہمارے نارتھ انڈیا والوں کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ٹارچ بیئرر لوگ ہیں. یہ یہاں بہت تعلیمی کام ہو رہا ہے. تو بالکل صحیح ہے، جتنا ہونا چاہیے اس میں ابھی بہت کسر ہے. مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہم جیسے لوگ کہ بھائی اس پر مال لگاؤ، ایجوکیشن پر، ہیلتھ کیئر پر، اس پر مال لگاؤ، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امپاور کرو نوجوانوں کو، امپاور کرو عورتوں کو. گھروں میں بیٹھ کر عورتیں پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ وہ کچھ ایسے کام کر سکتی ہیں جس میں شوہر کا ہاتھ بٹائیں وہ. تو یہ اب شروع ہوا ہے مسلمانوں میں. لیٹ شروع ہوا، بالکل پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمان پولیٹکس میں زیادہ پڑے رہے اور امید لگائے رہے کہ یہ پارٹی آ جائے گی تو ہمارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. پارٹی آ جاتی ہے تو مسئلے حل نہیں کرتی، مسئلے کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں کچھ کمی کر سکتی ہے. مسئلے تو حل ہم کو خود ہی کرنے ہوں گے. تو یہ احساس اب دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا. یہ اگر نہیں ہو رہا تو میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے حضرت کہ غیروں کے اداروں میں ایک ایگزامپل کے طور پر ہاسپٹل اگر چل رہا ہے تو وہاں لاکھوں فیس دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر تعلیمی ادارہ چل رہا ہے تو وہاں بڑی بڑی فیس دے کر رات میں جا کر کیو لگا کر وہاں پر ایڈمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب مسلمان ایک آدھ لوگ کوشش کر کے ہاسپٹل یا پھر اسکول کھڑی کرتے ہیں تو وہاں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہاں زیادہ فیس نہ لی جائے یا پھر وہاں مفت میں تعلیم یا مفت میں علاج کیا جائے. قومی مزاج کی خرابی ہے. قوم مدرسوں کی عادی ہو گئی. اب کوئی بھی دیندار آدمی کوئی اسکول کھولتا ہے تو لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں بھی مدرسوں کی طرف فری تعلیم ہوگی. تو یہ قومی مزاج کی خرابی ہے. ادارے تو کھول دیے لوگوں نے، اب ادارے کھول دیے تو ان کو چلائیں کیسے، سسٹین کیسے کریں اس پروجیکٹ کو. اب یہ قومی مزاج کا وہی آدمی جو کرسچن اسکول میں فادر سے ملنے کے لیے 2 گھنٹے لائن میں لگا رہے گا، وہی جب مسلم اسکول میں آئے گا پرنسپل کہے گا 10 منٹ کے بعد ملاقات ہوگی تو وہ گالی بکنا شروع کر دے گا. تو یہ تو قوم کی مزاج کی خرابی ہے بھائی. اس کو سب کو مل کر سدھارنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. ہم الٹا کر رہے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ فیس دینی چاہیے، ریسپیکٹ دینی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے کچھ کام کرنے کی ہمت کر رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات کہ اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے وہی آئے جس کو صرف اللہ کی طرف سے
اجر اور اپریسیشن کی امید ہو، وہ یاد رکھے کہ یہ قوم اس کو خون کے آنسو رلائے گی، تبھی خدمت کے میدان میں اترے۔ اگر کسی کو اللہ کی رضا کی امید نہیں ہے تو چند سال کے اندر پروجیکٹ بند کر کے بھاگ جاتا ہے کہ بھائی یہ قوم اس لائق نہیں ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ اس قوم کے لیے جان نکال کے رکھ دو تو یہ قوم تب بھی شک ہی کرتی رہے گی۔ جن پر یقین کرنا چاہیے قوم ان پر شک کرتی ہے، جن پر شک کرنا چاہیے قوم ان پر یقین کرتی ہے۔ آخری سوال ہے کہ باہمی نا اتفاقی بہت زیادہ عروج پر ہے، دعا کیجیے کہ ابھی 2024 میں بھی بی جے پی ہی آ جائے تو تھوڑی سی پٹائی اور ابھی تو بوٹیاں بنی ہیں، جب قیمہ بنے گا مسلمانوں کا تو باہمی نا اتفاقی کم ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔